أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حضرات، کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کیریکٹر ہے منافقین کا، جب ان پر کبھی چوٹ کی جاتی ہے تو ان کا پندار جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس پر ان کو بڑا غصہ آتا ہے. کل اس پر بات ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والے یہی لوگ ہیں. یہ فساد مچاتے ہوئے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے فساد مچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں. ابھی جو آیت میں انہیں تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کی تلاش میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. دراصل یہ آیت، اس آیت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. جب وہ ہجرت کرنے لگے تھے تو ان کو مشرکین نے گرفتار کیا اور ان کا سارا ساز و سامان لے لیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ نے جو سامان کمایا ہے یہ سب مکے کا کمایا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کو لے کر کے مدینے نہیں جا سکتے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان مشرکین کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ ہمیں جانے دیجیے، ہم کو مدینے جانا ہے، پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا ساز و سامان جتنا تھا ان کے پاس سب کچھ مکے میں چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سارا واقعہ معلوم ہوا اور پھر پوچھا کہ جو ہے آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا سامان مشرکین کے حوالے کیا اور چھوڑ کر کے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی زبردست تجارت کی، بڑی نفع بخش تجارت تم نے کی، سارا ساز و سامان چھوڑ دیا اور آپ یہاں پر چلے آئے. تو یہ دو قسم کے کردار ہیں. ایک کردار وہ ہے منافقین کا جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین کے مقابلے میں، جیسے کہ ایک یہودی کا ذکر آیا تھا اوپر کی آیت میں. اور دوسرا کیریکٹر یہ ہے اہل ایمان کا، جو دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس میں ان کا کتنا نقصان ہو جائے. اور ایک مثال جو ہے حضرت صہیب کے واقعے سے دی گئی. واقعہ ایسا نہیں کہ حضرت صہیب نے ایسا کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عمومی اعتبار ہوتا ہے، خصوصی کوئی چیز کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ اصول یہ ہے. تو اس واقعے سے لوگ جوڑ کر کے دیکھتے ہیں اور حضرت صہیب رومی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوا. تو ایک یہ واقعہ یہ ہے، دو کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں اور دونوں کیریکٹر کو سامنے رکھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ دین کو ترجیح دیں چاہے دنیا کو ترجیح دیں، لیکن معاملہ یہ ہے اللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کے ساتھ بیع و شراء، خریدنا بیچنا یہ سب دین کے لیے ہو رہا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان کے سے جو ہے افراد اور تفرید کا معاملہ ہو سکتا ہے، کبھی غلو ہو سکتا ہے، کبھی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ رؤوف بالعباد. اللہ بڑا مہربان ہے. بندہ جب اتنی کوشش کر رہا ہے اس کے ہاتھ سے اگر 19-20 کا کوئی فرق ہو جاتا ہے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر، سلامتی کے اندر، اطاعت کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں بات منافقین کی چل رہی تھی، بات اہل ایمان کی چل رہی تھی،
اچانک سے اہل ایمان سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ کون مسلمان ایسے تھے جو پورے اسلام کے اندر نہیں آتے تھے؟ کچھ چیزیں ان کی لیتے تھے، کچھ چیزیں ان کی لیتے تھے، کیا ایسی بات تھی؟ پھر کیوں اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ سورہ فاتحہ کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ہدایت کی دعا کون مانگتا ہے؟ وہ شخص مانگتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، اسی لیے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر آ جاؤ، سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جیسا کہ وہاں پر ہدایت پر جمے رہنے کا مطالبہ تھا، یہاں پر مطالبہ ہے کہ آپ اسلام کے اندر آئے ہیں، کچھ جاہلی چیزیں، زمانہ جاہلیت کی چیزیں، دوسرے دین سے آئے ہیں، تو اس دین کی کچھ چیزیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اپنے ذہن و دماغ سے یہ چیز نکال لیجئے۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اصل میں یہ تھا، حضرات بعض یہودی جو ہے وہ جب اسلام قبول کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے بطور خاص، کہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو چونکہ یہودیت کے پاس سنیچر کے دن کی بڑی تعظیم تھی، تو جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام پر تو عمل کریں گے مکمل طور پر، لیکن اگر میں سنیچر کے دن کی تعظیم اب بھی کروں تو کیا نقصان ہے؟ تو ان پر اس کی تنبیہ کی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ جب آپ اسلام کے اندر آئیں، پورے کے پورے آ جائیے، سلامتی کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جائیے۔ اس آیت کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آج ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر، موت و حیات کے موقع پر ہمارے جو رسوم و رواج ہیں، جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم اس کو بھی کر گزرتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ نہ کرنے والے کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے، ارے یہ کہ عجیب لوگ ہیں، زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، ان کو ابھی یہ سب چیزیں قبول کرنے میں کیا دشواری ہے؟ دشواری نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اگر وہ دین کے نام پر بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہمارے نزدیک اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو شریعت کے اندر کسی طریقے سے شریعت اسے قبول کر سکتی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اسے اختیار کریں گے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے، جو پیارے رسول کی باتوں سے ٹکراتی ہے، آپ اسے کتنا جدیدیت کا نام دیجئے، ہمارے نزدیک وہ چیز قبول نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ چیز اسلام کی چیز نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے، دین کے معاملے میں ترقی ہم آگے بڑھنے کو نہیں سمجھتے۔ 1400 سال پیچھے لوٹنے کے اندر دین میں ترقی ہے۔ دنیا کے معاملے میں چاہے آپ دنیا کے ساتھ چلے، لیکن دین کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ دین کا معاملہ حضرات صحابہ کرام کی طرف لوٹنے میں ہے، وہیں پر سارا کا سارا دین۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ دوسری مذاہب کی طرف دیکھنا، دوسری چیزوں کو قبول کرنا، جدیدیت کے نام پر ہم لوگ قبول کرتے ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں دقیانوسیت کا الزام قبول ہے، لیکن اسلام سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہمارے نزدیک قبول ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو اس معاملے میں۔ شیطان تمہیں خلاف شریعت باتوں کو بھی بڑا خوشنما بنا کر کے دکھاتا ہے، اس کے اوپر فلسفوں کے پردے ڈالتا ہے، اس کے اوپر جدیدیت کے جو ہے ملمہ سازی کرتا ہے، اور شیطان ہم کو دکھاتا ہے کہ زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ یہ شیطان کی باتیں ہیں، اس کی پیروی نہ کریں۔ انہ لکم عدو مبین، بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تم مکمل اسلام کے اندر رہو، سلامتی کے اندر رہو، پیارے رسول کی اطاعت کے اندر رہو، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرو اور عبادت کے نام پر اس کو فروغ دینے لگو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حالانکہ دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہی دین ہے، اور اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرہ برابر کسی چیز کو ہم دین کے اندر قبول نہیں کرتے۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات پر غور فکر کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔